وہ تو باہر دے لائق نہیں ہے میرے آج نیچے کرنا میرے آج پتا لگ گیا بچی نو ویکھ لینا یہ بھی پیار نو ویکھنا تو بچی نو ویکھ لینا خدا دا نام آپ کی ماما کے ساتھ انہوں نے غلط کیا آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے پولیس کو پکڑا دیں ان کو مار پڑنی چاہیے ان کو کہ نہیں جس کو بھی پتا لگتا تھا اس کا ہسبینڈ چلا گیا بھاگ گیا سارے گندی نظر رکھتے سی دیکھتے سی بری بری نظر لو کیسے ہوا تھا شادی ہوئی میری ماں باپ کی مرضی نہ کی رات کو مجھے مارا ہے صبح پھر اٹھ کے لڑائی جھگڑا کیا مارا ہے مجھے تو اب باہر کھڑے تھے وہی وہ جس کے آگے بیچا وہی آدمی میرے ساتھ لڑا ہے مجھے گالیاں نکالی ایسے یہ بندہ ایسے تو میں کہ تو کیا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے میرا بندہ بولے نہ بولے میں اپنے بندے کے ساتھ جو مرضی کروں تو کیا لگتا ہے میں نے کہا میرے بندے نے تیرے آگے بیچ دی ہے تو اس وجہ سے اس کی بات کر رہا ہے مکر کیا کہنا نہیں آپ کا بندے نے تو نہیں بیچا ایسے پھر عرفان کو پتہ لگا کہ میری بیوی کو پتہ لگ گیا تو پیچھے سے دیوار گیا وہ السلام علیکم ناظرین پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز ناظرین کرام لو سٹوری اور لو ارینج میں جب آپ کہا جاتا ہے کہ ارینج میں آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں لو میں جانا ہے اور جو لو میں جاتے ہیں وہ ارینج میں آ جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جو کہ لو میرج تو کر لی لیکن زندگی کچھ ٹائم بعد 2 سال بعد آ کے رک گئی ان کے شوہر ان کو بوڑھے بہاری لے جا کر 2 لاکھ روپے میں سیل کر دیتے ہیں کہ وہاں سے کیسے یہاں پہ اپنے گھر بچی آئی ہیں باقی کی تفصیلات ان سے جانتے ہیں السلام علیکم لو کیسے ہوا تھا لو کا انجام آپ نے دیکھ ہی لیا ہے میسج دینا نا جو لوگ لو کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا بھی تو ہم نے میسج دینا نا جو لڑکیاں اس ٹائم سپنے سجا کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا انجام بھی تو آپ کی طرح ہو سکتا ہے تو یہ بتائیں نا کہ لو اچھا تھا کہ ارینج اچھی ہے شادی ہوئی میری ماں باپ کی مرضی نہ کی اپنی مرضی نہ کی جائے وہ نہیں اچھی کتنا ٹائم ہوا شادی کو 3 سال لگا 3 سال لگا آپ کو اس نے 2 لاکھ روپے میں بیچ دیا آپ کو کب پتا چلا کہ اس نے تو مجھے بیچ دیا کیسے لے گیا یہاں سے جب وہ بھاگ گیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تیرا شوہر تو بیچ گیا ہے اندر بیٹھی تو تم بھی بھاگ جا جو جس بندے کے آگے بیچا اس نے کہا کہ میں نے تیرے بندے کو 30,000 روپیہ دیا کرائے کا آپ دونوں نے میرے ساتھ جانا ہے وہ تو ادھر چلا گیا تو تم بھی میرے ساتھ چل میں نے کہا میں نے نہیں جانا وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اب چلو کیوں نہیں جانا تو میں نے ساتھ والی باجی کو بولا باجی اس کو سمجھاؤ باجی نے بولا کہ تو اس کو ڈرا دھمکا بول میں پولیس کو فون کرتی میں نے اس کو ڈرایا دھمکایا میں نے کہا میں 15 پہ کال کرتی پولیس آئے گی نا پھر تیرے ساتھ جاؤں گی آپ بتائیں شریف بندے نے آپ کو خرید بھی لیا پھر آپ کے بندے کو پیسے بھی دے دیے پھر آپ کو چھوڑ بھی دیا اتنا ہی شریف تھا تو آپ کو خریدا کیوں ادھر لوگ بھی تھے نا اب وہ صاف تو نہیں نا کہہ سکتا آپ کے ہسبینڈ نے مجھے آپ کو بیچ دیا میرے ساتھ چلو زبردستی تو نہیں کر سکتا میرے ساتھ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کیا بول کے وہاں پہ چھوڑ کے گئے جب یہ مجھے پتا لگا جھگڑا ہوا مجھے مار پٹائی کی کہ یہاں سے جانا ہے سیال کوٹ میں نے کہا نہیں جانا لڑائی جھگڑا اور رات کو مجھے مارا ہے صبح پھر اٹھ کے لڑائی جھگڑا کیا مارا ہے مجھے تو اب باہر کھڑے تھے وہی وہ جس کے آگے بیچا وہی آدمی میرے ساتھ لڑا ہے مجھے گالیاں نکالی ایسے یہ بندہ ایسے تو میں کہ تو کیا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے میرا بندہ بولے نہ بولے میں اپنے بندے کے ساتھ جو مرضی کروں تو کیا لگتا ہے تو اندر وہ چلا گیا اب باہر ہی کھڑے تھے ساتھ والی باجی میں اس کا ہسبینڈ باہر کھڑے تھے تو میں نے کہا میرے بندے نے تیرے آگے بیچ دیا تو اس وجہ سے اس کی بات کر رہا ہے مکر کیا کہنا نہیں آپ کا بندے نے تو نہیں بیچا ایسے تو عرفان کو پتا لگا کہ میری بیوی کو پتا لگ گیا تو پیچھے سے دیوار آ گیا وہ کدھر ہے عرفان اب مجھے نہیں پتا نمبر اس کا اس کے گھر بھی گئی میں لاہور میں آ کے یہ ادھر رانی چوک میں آئی اس کے گھر پہ پہلے گئی ہوں اس کے دوستوں سے پوچھا ہے ان سے کوئی بات نہیں بس عرفان کا پوچھا ہر کسی سے مجھے نہیں پتا اس کے گھر والوں سے پوچھا اس کے گھر والے کہتے ہمیں کا پتا کہاں گیا تو اس کے گھر والوں کو سب پتا ہے اگر عام بندہ آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ
اگر کوئی اور بندہ آپ کو بیچ کے آ جاتا اور آپ وہاں سے جان چھڑوا کے آ جاتی لاہور واپس، تو سب سے پہلے آپ کیا کرتی؟ पुलिस में जाती। ابھی تک کیوں نہیں گئی اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ ابھی بھی پیار باقی ہے؟ नहीं अभी प्यार 6 لاکھ میں بیچے گا تو پھر پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی، بس یہ بتائیں۔ पुलिस के बाद तो गई थी, पुलिस कहती उधर से उधर आपने रिपोर्ट करानी थी। واقعہ ہوا ہے؟ हाँ जी, मैंने कहा उधर मैं FIR कराती तो जब भागती उधर से। جو بچی हाँ जी वो मेरी है। بیٹی آپ मैं उधर भाई FIR कराती तो भागती। और जिसको भी पता लगता था इसका हस्बैंड चला गया भाग गया, सारे गंदी नजर रखते सी देखते सी बुरी बुरी नजर ना, हर कोई कहता सी इधर आइए साढ़े घर वो इस तरह करो। मैं नहीं जानती। یہ ایک ماں بھی ہے، اور لو میرج جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کو ٹکراتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو ٹکرانے سے نہیں روکتی۔ یاد رکھیے گا، جب ماں باپ کے در کو ٹکراتے ہیں تو پھر ہر در پہ آپ کو ٹھوکریں ملتی ہیں۔ یہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اب تو ان کی بیٹی بھی ہے، ان کی بیٹی سے کیا بات کروں، وہ بیچاری کو پتہ ہی نہیں بچپن میں کیا کہے وہ، اب یہ ہیں جان بچا کے آ گئی ہیں۔ لگتا نہیں آپ کو کہ آپ قسمت والی ہیں؟ جی بھائی میں لاہور میں جب میں گاڑی سے اتری نا میرے دل کو تھوڑی تسلی ملی، سکون ملا۔ کس نے دیا تھا آپ کو واپسی؟ میرے پاس تھوڑے سے میرے ساتھ والی باجی کے پیسے دیے۔ آپ کو رکھا گیا تھا جب آپ کو اپنے ہسبینڈ چھوڑ گئے، آپ وہاں پہ رہ رہی تھی 4-5 دن سے، وہاں پہ اور بھی لڑکیاں تھیں؟ نہیں، اور ہمارے جانے سے پہلے تو کوئی بھی نہیں تھا، 2 ہی گھر تھے، اب ادھر ایک ہم تھے، ایک اور گھر تھا، بس پاس میں آس پاس کوئی چیز نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس پہلیے اب کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ FIR کروائیں گی کہ نہیں کروائیں گی؟ FIR کروا دی اس کے گھر والوں کے خلاف بھی تو عرفان کے خلاف بھی۔ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے شوہر کے لیے یہ قدم اٹھانا، شوہر تو نہیں کہوں گا لیکن اگر شوہر ہوتا تو یہ میں اپنا ہسبینڈ کہتی، میں اپنا بندہ کہتی سر میرا بندہ پتہ نہیں کتنے میری کیوں چھاڑ کے چلا گیا، تو بڑھیا میری کہتی ہے بچے تیرا بندہ نہیں ہوں ہوئے وہ تیرا بندہ ہوتا تو تینوں چھڑ کے جاتا۔ کو آپ کی اس حفاظت کرنا، کل کو آپ کی اس ننھی بیٹی کو بیچ گیا تو انہوں نے نال نہیں جانا، انہیں سزا دینی، انہیں جیل بھیجنا تاکہ وہ کسی ہور بڑھی دی کڑی دی زندگی خراب نہ کرے ساڈے تو علاوہ۔ دوبارہ آ کے کہے کہ آپ جان ہے میری، آپ میری یہ ہیں، آپ میری وہ ہیں، وعدے کرے پھر لے جائے، پھر چل جائیں گی؟ نہیں پھر نہیں جاؤ گے، پہلے تو میں نے بھائی صلاح کر لی، میں روڈوں پہ رہ رہی، کسی کے گھر رہ رہی، کسی کا کام کر رہی، کپڑے دھو رہی، میرا بندہ ہے، میں نے کہا چلو آ گیا گھر پہ سکون سے تو بٹھائے گا، کما کے دے گا، عزت سے رکھے گا، پر کوئی نہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ ان بہن کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ دیکھیں ننھی سی ان کی گڑیا ہے، معصومیت بڑی بچی سے بھی بات کرتے ہیں، بلائیں ذرا اس کو۔ کیسے ہو؟ ماما کے ساتھ تھے آپ بھی؟ تو بابا کدھر ہیں؟ پیار کرتے بابا کے نہیں؟ چیزیں لا کے دیتے کہ نہیں لا کے دیتے؟ بتاؤ، آپ کی ماما کے ساتھ انہوں نے غلط کیا، آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ پولیس کو پکڑا دیں ان کو، مار پڑنی چاہیے ان کو۔ افسوس کی بات ہے کہ میں یہ سوال کرتا ہوں، آپ کی گالیاں تو بنتی ہیں، ننھی سی بچی سے جب یہ سوال کرتا ہوں، ناظمہ یہ بہن ہے اور ان کی یہ ننھی سی بچی ہے، جو کہ آپ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہونی سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ملک پاکستان میں غریبوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ عرفان کتنے مجھے 10 عرفان نے گھر والے کہتے ساڈا تے پتر آپ گیا بے سانو تے خدا آ رہا اسی تے دکھی ہے بڑے، حالانکہ انہوں نے سارے پتا عرفان کتنے، عرفان نے انہوں نے فون گھر بھی دیتا ہے، پیسے بھی انہوں نے بھیجے نے، ابھی بھی نہیں پتا میرے انہوں نے کزن نے انہوں نے بسیم نے دسے۔ اب FIR کروانے جائیں آپ، اعلیٰ کام کے پاس جائیں آپ۔ چلو FIR کرواؤ، عرفان دے گھر والے چکن وہ آپ ہی عرفان کو کڈن گے، بھائی ساڈے تے ظلم ہویا، مینوں انصاف ملنا ہی چاہیے۔ انشاءاللہ دیکھنے والی جو آڈینس ہے وہ انصاف آپ کو دلائے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بہن کا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس جیسی اور بھی بڑی مائیں بہنیں جو ہیں وہ بیچاری ان کاموں میں
پڑھنے والی نہیں ہے، لیکن پڑھوانے والے جو ہیں، جو ڈلوا رہے ہیں، وہ ڈلوا سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام ان کو سیفلی اگر پنجاب پولیس کے پاس جائیں تو یہ کہنا مناسب نہیں رہے گا کہ آپ اس علاقے میں جائیں۔ اپنے ہسبینڈ پہ اعتبار کیا ہے پر وہ اعتبار دے لائق نہیں ہے میرے نیچے کرنا ہوں میرے اج پتا لگ گیا بچی نو ویکھ لینا، یہ بھی پیار نو ویکھنا، بچی نو ویکھ لینا، خدا دا نام۔ اعتبار دے لائق نہیں ہے میرا بچہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اور آئی جی پنجاب صاحب آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پنجاب پولیسی ادارے میں جب یہ خاتون یا کوئی بھی خاتون جائے تو کائنڈلی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ دوسرے علاقے میں جائیں یا فوری کسی اور علاقے میں جائیں، بلکہ اسی علاقے میں سیفلی بیٹھ کے آج کل آن لائن کام سارا چل رہا ہے، اس گروہ کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔